آئیے ایک بہت ہی اہم سوال پر بات کرتے ہیں۔ کیا ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ واقعی ہمیں آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے تیار کر رہی ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 21ویں صدی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے تعلیمی نظام کو کیسے بدلنا ہوگا۔ تو سوال بہت سیدھا ہے۔ جو کچھ ہم آج اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سیکھ رہے ہیں، کیا وہ ہمیں آنے والے کل کی دنیا کے لیے واقعی تیار کر رہا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک ایسے تعلیمی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں جو بھاپ کے انجن اور فیکٹریوں کے دور کے لیے بنایا گیا تھا؟ ایک ایسا نظام جو آج کی تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا سے، اس کے مسائل سے بالکل ہی بے خبر ہے۔ اس سوال کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام آخر بنا کب اور کیوں تھا۔ دیکھیے، ہمارا جو آج کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی بنیادیں صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ایج میں رکھی گئی تھیں۔ اس کا ایک ہی بڑا مقصد تھا، فیکٹریوں اور دفاتر کے لیے ایسے کارکن تیار کرنا جو ایک جیسے کام ایک ہی طریقے سے بار بار کر سکیں۔ لیکن آج کی دنیا وہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ آج ہمارے سامنے موسمیاتی تبدیلی جیسے بحران ہے، ڈیجیٹل انقلاب جیسی تیز رفتار ترقی ہے اور بڑھتی ہوئی سماجی ناانصافی جیسے سنگین مسائل ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا پرانا تعلیمی نظام ان نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ دنیا بھر میں ایک نئی اور بہت طاقتور سوچ جنم لے رہی ہے، ایک تحریک جسے ری امیجننگ ایجوکیشن یعنی تعلیم کی نئی تشکیل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ صرف کتابیں یا سلیبس بدلنے کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہماری سوچ بدلنے کی بات ہے۔ یہ تحریک ہم سے کچھ بنیادی سوال پوچھتی ہے، جیسے کہ علم آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف معلومات کا ڈھیر ہے؟ ہم سیکھتے کیوں ہیں؟ اور ہماری تعلیم کا ہمارے معاشرے پر آخر کیا اثر ہونا چاہیے؟ اس پوری سوچ کے پیچھے جو سب سے بڑی آواز ہے وہ ہے یونیسکو کی۔ اپنی 2021 کی تاریخی رپورٹ میں یونیسکو کہتا ہے کہ تعلیم کوئی ذاتی چیز نہیں بلکہ یہ ایک کامن گڈ ہے، یعنی ایک مشترکہ انسانی بھلائی جس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ کیا پڑھایا جائے، بلکہ اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے کہ کیوں پڑھایا جائے۔ کیا تعلیم کا مقصد صرف ایک نوکری حاصل کرنا ہے یا اس سے کہیں بڑھ کر کچھ اور ہے؟ پرانی سوچ یہ تھی کہ تعلیم کا مقصد معیشت کی بڑی سی مشین کے لیے چھوٹے چھوٹے پرزے تیار کرنا ہے، لیکن نئی سوچ کہتی ہے کہ تعلیم کا مقصد ایسے باشعور انسان تیار کرنا ہے جو اس سیارے کی حفاظت کر سکیں اور ایک بہتر پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ اس کے لیے یونیسکو نے 3 بڑے انقلابی اصول پیش کیے ہیں، ایسے اصول جو تعلیم کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ آئیے ان اصولوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا، مقابلے سے تعاون کی طرف، یعنی پرانا نظام ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا سکھاتا تھا، جبکہ نیا نظام ہمیں مل کر کام کرنا سکھائے گا۔ دوسرا، اخراج سے شمولیت کی طرف، پرانا نظام بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا، نیا نظام ہر ایک کو ساتھ لے کر چلے گا۔ اور تیسرا، اشرافیہ پسندی سے یکجہتی کی طرف، یعنی تعلیم صرف چند امیر یا خاص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہوگی، کیونکہ تعلیم سب کا بنیادی حق ہے۔ تو اس ساری نئی سوچ کا، اس نئے ویژن کا آخری اور سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہیومن فلرشنگ، یعنی انسانی فلاح۔ انسانی فلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکھنے والا ایک منفرد بیج کی طرح ہے۔ تعلیمی نظام کا کام یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح کے گملے میں اگانے کی کوشش کرے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ہر بیج کو اس کی اپنی ضرورت کے مطابق دھوپ، پانی اور مٹی فراہم کریں تاکہ وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ ایک خوبصورت اور منفرد پودا بن سکے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا تعلیمی نظام جو ون سائز فٹس آل کے پرانے فارمولے کو چھوڑ دے اور اس کی جگہ ہر بچے کی، ہر فرد کی انفرادی صلاحیتوں کو پہچانے، ان کی حوصلہ افزائی کرے اور انہیں نکھرنے کا پورا موقع دے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، کہ تعلیم کا مقصد اب صرف ایک اچھی نوکری حاصل کرنا نہیں رہا۔ اب تعلیم کا اصل مقصد ایک بہتر انسان بننا ہے اور پھر مل کر ایک ایسی دنیا بنانا ہے جو زیادہ منصفانہ ہو، زیادہ پائیدار ہو اور زیادہ خوبصورت ہو۔ لیکن ٹھہریے، یہ سب تو فلسفے کی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس سوچ سے ہمارے کلاس روم کے اندر کیا بدلے گا؟ ہم اور ہمارے بچے آخر سیکھیں گے کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم اگلی بار تلاش کریں گے۔ اس پر ضرور سوچیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔